حضرت عثمان کا دور خلافت ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ آپ کے دفتر میں آیا ہے، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ کیا حادثہ ہو گیا؟ میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے، آج اس شادی کو 6 ماہ مکمل ہو گئے ہیں، آج اس شادی کو 6 ماہ مکمل ہو گئے ہیں اور میری عورت نے بچہ جن دیا ہے۔ اے امیر المومنین، اور حدیث کے اس اثر کے متن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اطلاع مل گئی کہ میرے ہاں بیٹا ہوا، لیکن وہ بیٹے کو دیکھنے نہیں گیا، وہ سیدھا امیر المومنین کے دفتر میں آ گیا۔ اب میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ میری شادی کو تو ابھی 6 ماہ ہوئے تھے، بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ابھی 6 ماہ مکمل ہوئے ہیں، بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان نے بھی، اور یہ بات میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس مسئلے سے پہلے اگرچہ احکام تو اللہ نے نازل کر دیے ہوئے تھے، لیکن اس واقعے سے پہلے بالعموم عرب کا یہ کلچر تھا اور مسلمانوں کا بھی یہ خیال تھا، کئی چیزیں ابلاغ کے بعد پھیلتی ہیں۔ حضرت عثمان نے یہ جو خیال تھا، مشورہ کیا، یہ عورت نے 6 ماہ کے بعد بچہ جن دیا ہے، کیا یہ حلال کا یا حرام کا ہے؟ گویا عرب معاشرے میں 6 ماہ کے بچے کو حرام کا بچہ مانا جاتا تھا شادی کے بعد۔ حضرت عثمان نے اپنے مشیروں سے پتہ کیا، حساب کتاب والوں سے پوچھا، مشاورت کی، کیا عرب میں 6 ماہ کے بچے کو حلال کا بچہ مانا جائے گا کہ حرام کا؟ ان سب نے اتفاق کیا کہ آج تک یہ عرب تاریخ میں 6 ماہ کا اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو حرام کا مانا جاتا ہے، حلال کا نہیں مانا جاتا۔ حساب کتاب والوں سے بھی پوچھ لیا، اپنے مشیروں سے بھی مشورہ جب کر لیا، فَأَمَرَ بِهَا أَن تُرْجَمَ، تو حضرت عثمان نے حکم دیا اس عورت کو رجم کر دیا جائے، اس عورت کو رجم کر دیا جائے، پوچھا نہ جائے، تفتیش نہ کی جائے۔ 6 ماہ کے اندر عرب، آپ کو پتہ ہے حساب کتاب میں بڑے سینسٹیو اور حساس ہیں، انہوں نے کہا اب اس عورت کو رجم کر دیا جائے، میدان میں گاڑا جائے۔ اب یہ ہرکارے باہر نکلے کہ فلاں عورت نے برائی کا ارتکاب کیا، مومنوں کا ایک گروہ اس کی سزا میں حاضر، اور یہ بھی قرآن کا ہی فیصلہ ہے کہ مومنوں کا گروہ ایک حاضر ہو سزا میں، تاکہ لوگوں کے لیے باعث عبرت بنے اور لوگ اس بات کا ابلاغ کریں کہ اس طرح سزا دی گئی تھی، اور اس بات کا ابلاغ ہو، مشاہدہ ہو، تاکہ معاشرے میں گناہوں کو اور جرائم کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اب یہ اعلان حضرت علی کے کانوں سے بھی ٹکرایا۔ حضرت علی اس میدان کی بجائے سیدھا امیر المومنین کے دفتر کی طرف چل پڑے اور حضرت عثمان کے دفتر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، اے عثمان، آپ نے ابھی یہ حکم جاری کیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے؟ جی میں نے حکم جاری کیا ہے۔ اے عثمان، آپ نے کس دلیل کے تحت یہ حکم جاری کیا ہے؟ کہا میں نے حساب کتاب لگایا، 6 ماہ میں بچہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اے عثمان، 6 ماہ کا بچہ تو قرآن میں ہے۔ عثمان اچانک حضرت علی کو کہتے ہیں کہ علی، 6 ماہ کا بچہ قرآن میں ہے؟ جی ہاں، 6 ماہ کا بچہ قرآن میں ہے۔ کیسے؟ کہا پڑھو قرآن۔ کہا کہاں سے؟ کہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 ماہ قرآن پاک میں۔ اچھا، یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، اس میں سے 6 ماہ کا بچہ کیسے نکلے گا؟ کہا اب دوسری آیت پڑھو، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَ، 2 سال دودھ پلانے کے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا کا مطلب یہ ہے اس میں سے 2 سال مائنس کیے جائیں، 24 ماہ 30 ماہ میں سے مائنس کیے جائیں تو باقی کتنے بچتے ہیں؟ 6 ماہ۔ حضرت عثمان کہنے لگے کہ علی، بات تو نے ٹھیک کی ہے، لیکن آج تک ہماری تاریخ کے اندر 6 ماہ کا بچہ نہیں ہوا۔ حضرت علی کا، آپ کا اور میرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، قیامت تک بھی اگر 6 ماہ کا بچہ بستر پہ پیدا مکمل نہ بھی ہو تو اللہ کا حکم سچا ہے، جب بھی پیدا ہوگا اس کو حلال کا مانا جائے گا، نہ کہ حرام کا مانا جائے گا۔ اے علی، تو نے میری اصلاح فرما دی، کیا اڑ گئے ضد کے اوپر؟ آج ہمارے ہاں تو یہ عجیب و غریب کلچر ہے، جو مسئلہ بیان ہو گیا اس سے رجوع ہی نہیں ہونا۔ حضرت عثمان نے
ہر کاروں کو دوڑایا. اللہ نہ کرے اگر وہ عورت اس کو سنسار کر دیا گیا ہو، عثمان تیرا کیا بنے گا؟ تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ حضرت عثمان کی چیخیں نکل گئی، زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئے. جائیے اس عورت کو بچائیے، اگر وہ عورت سنسار ہو چکی ہوئی. اللہ علی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ علی بھی نکلے، ہر کارے بھی نکلے. اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ ابھی اس عورت کو زمین کے اندر گاڑا ہوا ہے، زمین کے اندر گاڑا ہوا ہے، سر باہر ہے، اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے. اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے اور رو رہی ہے زاروں کی طرح. جس کو گاڑا ہوا ہے وہ تو صبر میں ہے، اور جو ملاقات کے لیے آ رہا ہے وہ زاروں کی طرح رو رہی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے. ہر کارے بھی پہنچ چکے ہیں کہ حضرت عثمان نے رجم کو روکنے کا حکم دے دیا ہے. اس وقت اس نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی، یہ بھی اثر میں موجود ہے. لا تبکی ولا تحزن، اے میری بہن تو مت رو، تو مت رو اور نہ تو غم کر. فواللہ ما مسنی الرجل قط غیرہ، عثمان کے حکم پہ مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے، لیکن میں اس اللہ کی قسم کھاتی ہوں زنا تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے کبھی کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے. اس عورت کو اسی وقت ہرکاروں نے نکال لیا اور حضرت عثمان نے اس کو اپنے دفتر میں بلایا. اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا. روایت کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جس طرح پرندوں کے 2 انڈے اگر مکس کر دیے جائیں تو پتہ نہیں نہ چلتا کہ کون سا انڈا کون سا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے. اسی طرح اس بچے کی شکل و صورت شباہت بالکل اس کے والد کے اوپر تھی، اور والد نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا. والد نے بھی جب بچے کو دیکھا کہا اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے. تو عرب کے اندر اس فیصلے کے بعد ورنہ عرب کے اندر یہ ظلم موجود تھا کہ کوئی بھی 6 ماہ کا بچہ، 6 ماہ بچہ، آج کل تو خیر میڈیکل سائنس کی ترقی سے 6 ماہ بچہ عام ہو گیا. اس دور میں تندرست 6 ماہ کا بچہ محال تھا اور اس سے پہلے اس کو حرام کا سمجھا جاتا تھا. لیکن اس واقعے کے بعد فقہ کا اور اسلام کا اور قرآن پاک سے حضرت علی کے استدلال کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے 6 ماہ کے حمل کو حلال کا حمل قرار دی ہے.